اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قاتلین امام حسین علیہ السلام شیعہ تھے یا وہ بزرگوار اور ان کی اولادیں تھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے ذریعے اشارہ فرمایا؟ میرا اس موضوع پر بات کرنے کی آج 5ویں مجلس ہے، جس کا مقصد کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کے لبادے میں چھپے منافقین کو بے نقاب کرنا اور اہل علم حضرات کے سامنے حقیقت کو کھل کر بیان کرنا ہے۔ فقہ ناسبی اور ان سے ملتی جلتی سوچ رکھنے والوں کو علمی پیراہے میں رہتے ہوئے جواب دینا ہے، جو امام حسین علیہ السلام جیسی پاک ہستی کی شہادت کے واقعے کو محض شیعوں کی رنگ بازی اور خود ساختہ جھوٹی کہانی قرار دیتے آئے اور اپنے بزرگوں کا نام چھپانے کے لیے اس کا الزام شیعیان علی علیہ السلام پر ڈالتے آئے۔ ویسے بھی بہت ہمت و مردانگی چاہیے قاتلین امام حسین علیہ السلام کا نام کھل کر لینے میں، کیونکہ اگر غیرت جمع کر کے نام لے بھی لیا جائے تو ان کتابوں کی شرعی حیثیت پھر کیا بچے گی جن کے کچھ راویان حدیث وہ ہوں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہوں۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ صحابہ کے لباس میں چھپا تیسرا منافق جس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ بلایا اور نہ صرف ساتھ چھوڑ دیا بلکہ کربلا میں بھی سپاہ یزید کے ایک حصے کا سردار بنا، اس ملعون کا نام ہے حجار بن ابجر العجلی۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس کردار کی زندگی کے متعلق تمام تفصیلات میں نے برادران اہل سنت کی معتبر کتب سے حاصل کیا، جن میں سے کچھ مشہور کتب کے نام یہ ہیں: بلازری کی انساب الاشراف، تبری کی تاریخ تبری، ابن اسیر کی الکامل، دیناوری کی الاخبار الطوال، ابن حجر کی الاصحابہ فی تمییز الصحابہ۔ حجار کا پورا نام حجار بن ابجر بن جابر بن بجیر بن شریت بن عمر بن مالک بن ربیعہ بن اجلی ہے اور یہ بکر بن وائل قبیلے کا سردار تھا۔ حجار بن ابجر کا شمار کوفہ کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے صحابی کہا جا سکتا ہے؟ چلیں اس کا فیصلہ ہم اس کی زندگی پر روشنی ڈال کر کرتے ہیں۔ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصحابہ فی تمییز الصحابہ میں اسے صحابہ کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ یہ اور اس کا والد ابجر عمر ابن خطاب کے پاس گئے۔ حجر نے شہادتین پڑھی اور اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت سے کچھ دن قبل سن 40 ہجری میں ابجر بطور عیسائی فوت ہوا۔ ابن ملجم ملعون، جو کہ امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کوفہ آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ کوفہ کے کچھ لوگ اور پادری ابجر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ اس ملعون نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے ایک بڑے مقصد کے لیے زندہ نہ رہنا ہوتا تو میں ان سب کو اپنی تلوار سے قتل کر دیتا۔ واقعہ کربلا سے قبل حجار بن ابجر کے کار نمایاں یہ ہیں: معاویہ کے دور حاکمیت میں جب شیعیان علی علیہ السلام کے خلاف ظلم کا بازار گرم اور ممبر رسول سے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا آغاز ہوا تو صحابی رسول اور شیعیان علی جناب حجر بن عادی نے اس کی شدید الفاظ میں بارہا مذمت اور روکنے کی کوشش کی۔ حکومتی حکم نامے میں مداخلت کے جرم میں جب حاکم کوفہ زاد ابن ابیہا نے حجر بن عادی کو قید کیا تو خود کو شیعیان معاویہ ثابت کرنے کے لیے حجار بن ابجر ان منافقین میں شامل تھا جنہوں نے حجر بن عادی کے خلاف گواہی دی اور پھر معاویہ کے حکم پر انہیں بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ اگر کسی کو قاتلین امام حسین علیہ السلام کے نام جاننے کا شوق ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صحابی رسول اور شیعیان علی جناب حجر بن عادی کی شہادت میں ان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے والوں کے نام پڑھ لے۔ وہ سب کے سب نام شیعیان معاویہ ثابت ہوں گے جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے اور اپنے قبیلوں کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا میں آئے۔
اگر حاکمیت بنو امیہ پر نظر ڈالی جائے تو کسی بھی صحابی رسول کے موت کا پروانہ جاری کرنے سے قبل اپنے ظالمانہ فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں گواہی کے طور پر ایسے صحابیوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جو دنیاوی مال و دولت پر مر مٹے ہوں۔ جب معاویہ کا انتقال ہوا اور نظام ملوکیت یزید بن معاویہ بن ابو سفیان جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ آئی تو اس بادشاہی نظام کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازوں اور کوفہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حجار بن ابجر ملعون نے دیگر منافقین جیسے عمر بن حجاج، قیس بن اشعث اور شبس بن ربیع کی طرح مصلحتاً کوفہ کے جلیل القدر اصحاب رسول اور شیعیان علی جیسے حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، سلمان ابن سرد الخزائی، رفع بن شداد اور ہانی بن عروہ علیہ السلام کا ہم خیال بن کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب ابن زیاد ملعون کے نجس قدم کوفہ آئے تو جہاں دیگر منافقین نے اپنے ایمان کا سودا کیا، وہاں پہلے سے موجود شیعیان معاویہ حجار بن ابجر نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دھوکہ دے کر ان کے ساتھیوں کو توڑنا اور طاقت کو کم کرنے میں دیگر دین فروشوں کی طرح اپنا کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کئی شیعیان علی خصوصاً ہانی بن عروہ علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور کئی قید خانے میں ڈال دیے گئے، جن میں مختار ثقفی اور میثم تمار کا نام مشہور ہے۔ قاتلین امام حسین علیہ السلام کی سیریز میں یہ پانچویں قسط پانچویں ثبوت کے ساتھ ان ناسبی مولویوں کے لیے ہے جو ایک عرصے سے اپنے سننے والوں کو یہ دھوکہ دیتے آئے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے خط لکھ کر کوفہ بلایا اور ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کی ادھوری بات ایک بار پھر میں دعوے سے مکمل کیے دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دینے والے صرف شیعیان معاویہ بچے تھے، کیونکہ شیعیان علی علیہ السلام کے وہ بڑے بڑے نام جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، ان میں سے اکثریت کو واقعہ کربلا سے قبل کوفہ میں ہی ابن زیاد ملعون نے قید خانے میں ڈال دیا یا شہید کروا دیا، اور باقی جو بچے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام بن کر کربلا میں قیامت تک کے لیے اپنے ناموں کو روشن کر کے علیہ السلام بن گئے۔ یہ 21ویں صدی ہے اور چند صدیوں یا دہائیوں کا پرانا جھوٹ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ اس موضوع پر بنائی جانے والی تمام ویڈیو سیریز میں گوگل سے لے کر کتابوں کے ریفرنس تک خود کردار اپنا تعارف کرائے گا کہ وہ شیعیان معاویہ تھا یا شیعیان علی، اور قاتلین امام حسین علیہ السلام آخر تھے کون۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری، جب سبط رسول فخر کونین سردار شہداء امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اپنی آخری منزل کربلا پہنچا تو مرجانہ اور زیاد ابن ابیہا کی ناجائز اولاد ابن زیاد ملعون کا حکم پاتے ہی حجار بن ابجر ملعون اپنے قبیلے اور 1000 سپاہیوں کے ہمراہ کوفہ سے کربلا روانہ ہوا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں صحابہ اور تابعین کے لبادے میں چھپے منافقین کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا: اے شبس بن ربیع، اے حجار بن ابجر، اے عمر بن حجاج الزبیدی، اے قیس بن اشعث، کیا تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ باغات سرسبز ہو چکے، نہریں بہہ رہی اور پھل اب پک چکے ہیں، لہٰذا جب بھی آپ فیصلہ کرے آئیں، آپ کے سپاہی آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ میرا سلام ہو اس غریب الوطن، تشنہ لب، مظلوم نینوا حسین ابن علی علیہ السلام پر، جنہیں ظالموں نے رلا رلا کر مارا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کے بعد جب کوفہ میں ابن زیاد ملعون کے قید خانے سے رہائی پاتے ہی شیعیان علی جناب مختار ثقفی نے قیام کیا تو حجار بن ابجر ملعون نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے حاکم کوفہ ابن مطی کی فوج کے ایک حصے کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے۔ مختار ثقفی نے
حجار ملعون کے فوجی دستے کے مقابلے میں عامر بن شمید کو مقرر کیا، جنہوں نے اس ملعون کو ذلیل طریقے سے شکست سے دوچار کیا۔ جب مختار ثقفی نے کامیابی کے ساتھ کوفہ میں حکومت قائم کی اور قاتلین امام حسین علیہ السلام کو چن چن کر واصل جہنم کرنا شروع کیا تو موت کے خوف سے حجار بن ابجر ملعون مصعب ابن زبیر سے جا ملا۔ مصعب نے اسے عبداللہ بن حرجوفی سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن یہ ملعون پھر سے شکست کھا گیا۔ ایمان فروش نے حسب عادت بعد میں مصعب ابن زبیر ہی کو دھوکہ دے کر اس کے خلاف عبد الملک بن مروان سے اصفہان کی حکومت حاصل کرنے کی شرط پر جا ملا۔ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل حجار بن ابجر ملعون کو عبد الملک بن مروان نے اس کی خدمات کے صلے میں سن 71 ہجری میں اصفہان کی حکومت سونپ دی۔